بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کے بوڑھوں سے اللہ سے پناہ اور نجات مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو دوزخی کھائے۔ اللہ سے دعا ہے یہ تین کام کسی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، پس کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سورہ یاسین القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب، ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے عذر کا رد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ جب تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچے تھے جب تمہاری قوی کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں اگر تم چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا اور تمہارے اس عذاب سے ڈرایا بھی آ چکا ہوتا۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتیب ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نباتات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون کھاتی نطفہ بناتی، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں آ کر یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر مصنفہ گوشت کی بوائی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھائے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو باندھنے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اسے مراحت کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 20 سال کی عمر کو ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو تو 60 سال کی عمر ہو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس کے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں بسیدہ کیا، اس نے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اسے کئی قسم کے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب نہ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفا دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کا وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے عرض عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض عمر سے پناہ مانگی ہے، یہ عرض عمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے
ہم سب کو محفوظ فرما۔ لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور احنطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء، وہ 60 سال کے بعد مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ نحل کا ایک عرض عمل کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا، جو قرآن عظیم سچا ثابت کرتا رہتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سفید بالوں کو ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر اپنے آپ فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خصاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کو مشابہت نہ کرو۔ اس طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، خضاب لگاؤ۔ اس طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے اور اپنی ریشی جانی کی داڑھی مبارک پر آپ میں ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں، کیمیکل جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، جو آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے، یعنی اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے اس رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی قومیں آخر اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا سے منع کیا ہے۔ غذا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سر کے بال سارے نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے
بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا، جبکہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ جو آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں، مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بعض حصہ منوا کر اور بعض حصہ تر کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور 6 حصے ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اس طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا تم ان کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھڑوا لو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ وراثت میں، یعنی کہ آپ کے باپ دادا کے ساتھ چلتا ہوا آتا ہے، یعنی گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو ایمون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ کہ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوتا ہے یا ڈپریسڈ رہتا ہے، یعنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہنا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے، یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بال زیادہ سفید ہوتے ہیں۔ چھٹی وجہ ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بننے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنے سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ بیچی بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تھے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے، بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و احترام بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ظاہر ہوگا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو کاٹتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔
جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات لکھتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا اللہ کا اسیر اللہ فی الارض جانے کی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں تھا، اور اگر اس میں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ پھر بندہ کہے گا، اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دنیا آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حدیث میں حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔